جی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور اگلی گل بڑی اقبال کی توجہ والی ایویں کلندر لاہوری نہیں بنیا کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جو خود تو معذور تھا لیکن پوری مسلم امہ کو پاؤں پر کھڑا کر گیا. یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی زندگی کے آخری 4 سالوں میں بڑے بڑے بدماشوں اور بدمزموں کا جینا حرام کر دیا. سخت سردی کے موسم میں دھرنے دیے، معذوری کی حالت میں گھسیٹا گیا، مارا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا گیا، اس کے گھر کے دروازے توڑ دیے گئے، اس کی بیٹیوں کے سروں پر گنیں رکھ دی گئی، اس کے بچوں کو ماریں پڑی، لیکن مجال ہے یہ شخص اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹا ہو. جی ہاں، یہ شخص تھا علامہ خادم حسین رضوی اور اس کا مشن تھا تحفظ ختم نبوت. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں، فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں. بڑی سخت بات کر رہے تھے، سخت میرا پیو ماریا، سخت بات کر رہے تھے. کیوں جی؟ میں نے ہتکڑیاں لائیاں، میں نے دھروکیا، میں خوش ہویا. میں نے جدو دھروک کے لے جا رہے سن دوسری منزل پتہ ہے معذور آدمی ہے انہاں کیا اٹھے مولوی میں 50-60 میرے گھر واڑا ہے پولیس 50-60 میں نے پتہ چلیا تھلے پولیس آ گئی. میں اپنے گھر والے کیا دروازہ کھول کے تسی اپنے چلے جاؤ میرے کمرے دا دروازہ کھول دے. سردی گلتا وہ کرے نا جی جڑا کتنا پکا حافظ ہوے تے پھر انہوں پورے قرآن دا ترجمہ بھی آندا ہوے. کیوں جی؟ پھر انہوں پورے قرآن دے سیغے بھی آندے ہوں. صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا. صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج دی طرفوں کوئی پنشن نہیں ملی. صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جے مرن تو بعد دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن. چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کی. غصہ کرنے کی بجائے نا سوال کا جواب دینا. کون ذمہ دار ہے لوگوں کو پھانسی پر ابھارنے کے لیے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم ہیں. رضوی صاحب نہیں ہے. کس نے بچیوں ننگیاں نے نچا کر دکھائیں ٹی ویوں پر؟ کس نے فلمیں اس طرح کی دکھائیں؟ کس نے لوگوں کے کس نے ذمہ داری ہے؟ اس پر تو کوئی شک نہیں کرتا. لیکن ابھی میں جلوس میں چل رہا ہوں لاہور میں، میلاد شریف کے جلوس میں. ابھی میری گود کے اندر لوگوں نے ہزاروں روپے ڈال دیے ہیں، ابھی میری گود میں پڑے ہیں. نکال کر دکھاؤں آپ کو؟ دکھاؤں نکال کر؟ نہیں لاکھ روپے ابھی ایک بندے نے میری گود میں ڈالا ہے، میری گود میں ڈالا ہے. ابھی اس نے میری گود میں کھانے کھان تو بعد بیٹھ کے تبصرے کریں گے نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور میں کہ تو دس نا پھر کدے نال پھیلیا؟ جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا اتھے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سر. اس واسطے ایسے نہیں ہوگا. ہاں وہ پرانا زمانہ اب چلا گیا جو تمہارے خالی سفارت خانے کے سامنے ہمیں بڑا دکھ ہوا. دکھ نہیں ہوا ہمیں، دکھ تو آگے کی بات ہے. دکھ ہوا ہے اور اس دکھ کا بدلہ لینا بھی ہم جانتے. رکعت وچ ہن بھی پورا قرآن پڑھ جانا. ویل چیئر تے بیٹھے پکا حافظ ہوں. حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے. امن کا درس دیتا ہے. اور میں کہتا ہے عراق دے کے، افغانستان دے کے، یمن دے کے، شام دے کے، اردن دے کے، مصر دے کے، بوسنیا دے کے، کشمیر دے کے، اور دس کیڑے امن دیاں تو گلاں کرنا. کو یہ مولانا تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا مخیہ ہے. نام ہے خادم حسین رضوی. ساڈی گل نہیں کر رہے چلو تسی تو حضور دے غلام ہو جڑے 4 بجے والے پھر بھی تواڈے چہرے دی چمک اونجے برقرار ہے. اے تو انہاں نوں پریشان کر گئی. بھائی لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لین پر بیٹھ جاندے سن تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی آوے تو لوگ کیویں لبیک دے نعرے لاندے. علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 پنجاب کے ضلع اٹک میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی. دینی تعلیم کے حصول کے لیے جیلم چلے گئے. اس وقت تحریک ختم نبوت بڑے عروج پر تھی. 4 سال لگا کر آپ نے حفظ مکمل کیا. 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نہیمیہ لاہور کا رخ کیا اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کی. 1988 میں جامعہ نظامیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے. ان کے اساتذہ کی فہرست میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مفتی عبداللطیف نقشبندی اور علامہ عبدالستار خان سعیدی جیسے لوگ شامل ہیں. 1993 میں محکمہ اوقاف کی طرف سے لاہور خطابت کے لیے مقرر ہوئے.
علامہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کیا کرتے تھے. حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بات کرنے پر آپ کو 4 ماہ کے لیے ڈسچارج کر دیا گیا. پرویز مشرف کی حکومت میں اسلام پالیسیوں کے خلاف آپ نے کھل کر بات کی اور 2006 میں پہلی مرتبہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا. اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے ہی بات کروں گا. میں نہ اس انتظامیہ کا پابند ہوں تو نہ اس گورنمنٹ کا پابند ہوں. جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی بات بیان ہوگی. جنوری 2011 گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ملک ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا. علامہ خادم حسین رضوی ملک ممتاز حسین قادری کی حمایت میں کھل کر کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے ان کو سرکاری نوکری سے برطرف کر دیا گیا. کوئی خدا دا خوف کرو, غازیاں نو تسی دہشت گرداں نہ مت ملاؤ. ممتاز قادری دے بارے جنہیں گل کیتی تے جان دے آؤ سانو. کوئی بندے نے پتر بنو, گل کرو ساڈے نال, یا تے بہ کے گل کرو, اسی حاضر ہاں. شریعت کوٹ بناؤ, اسی بھی میں مولوی خادم نو پیش کرو, دے وچ ممتاز قادری نو بھی لے چلو, مولوی فضل الرحمان نو بھی لے چلو, سراج الحق نو بھی لے چلو. سارے مینو بلکہ میری پگڑی 8 گز دی مینو مطلب گالے پا کے نہ دھروک کے لے جاؤ, مولوی خادم حاضر ہے, لیکن شریعت کوٹ پیش واسطے حاضر ہے. شریعت مینو کہے بھائی مولوی خادم مجرم ہے تو اسی ویلے اس پگڑی نال ہی لٹکا دو, مسئلہ ہی کوئی نہیں. 30 فروری 2016 ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی. ممتاز قادری کی پھانسی کا صدمہ علامہ خادم حسین رضوی برداشت نہ کر سکے. یہ دکھ ان کو اندر ہی اندر ختم کرتا گیا. علامہ خادم حسین رضوی کو یہ افسوس تھا کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا اور ہم لوگ کچھ نہ کر سکے. جنازے پہ کیا کیفیت تھی آپ اپنی آواز میں بتا دیں اور آج کی کیفیت دونوں بیان فرما دیں. یہ کیفیات کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ آئی, اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ مولویوں نے کچھ کیا, نہ پیروں نے کچھ کیا. اللہ اکبر. ہم جنازے کا انتظار کرتے رہے, وہ سارے وہاں پہنچ گئے. ہم نے 5 سال اذان دی گلی گلی میں, جی نہیں نکلے گی. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میں نے تقریر کرنے جانا ہے, کوئی کہنے لگا میں سبق پڑھا رہا ہوں. اللہ کیا لینے گئے تھے, اللہ اکبر. جنازہ دیکھنے گئے تھے. اللہ اکبر. حضور یہ ساری کوشش محنت آپ کی تھی, میری نہیں, کسی کی نہیں تھی. حضور آپ نے پوری دنیا میں, یہ UK میں آپ کے تمام بیانات چلتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ختم نبوت کے بل میں ترامیم کی گئی تو علامہ خادم حسین رضوی نے فیض آباد دھرنا دیا اور وزیر قانون زید حامد کے استعفے کا مطالبہ کیا. ریاست علامہ صاحب کے سامنے بے بس ہو گئی اور زید حامد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا. میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہم نے تو ملک نہیں لوٹا, اسی تے قرضے معاف کوئی نہیں کرائے, اس پیڑا اور تے پھکیاں اور لوگ اللہ کا میں بھی آج کے رسول ہوں. میں لوگ بھی کہتے ہیں جی اسی کو سوچ سکتے ہیں, اور میں آگے تسی سوچ کے میں نہیں سکتے. تو آڑے ہوندے ایک بندہ میٹنگ دے اجلاس ہے, جو بندہ میرے زیادہ دی حمایت کردا تو عشق رسول دا تقاضا اے وے کہ پھر بندہ انہاں دیاں سن لوے. عشق رسول دا تقاضا تے اے وے کہ او دے اٹھ کے او دے منہ تے چنڈ. 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا اور تحریک لبیک پاکستان نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کر کے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. اس الیکشن کا نقصان مسلم لیگ نون کو یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے 11 MNAs ٹوٹ گئے, جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں بن پائی. حلوہ مک گئے سی, لاہور نہیں سی لبدا سی, فیض آباد حلوہ لین گئے سی. اور زرداری تو پٹھا کردا ہے نا, کہنا مولوی کے حلوے کو خطرہ تھا. میں کہا پتر ساڈے حلوے نو کوئی خطرہ نہیں, تیرا پیو تے جیڑا تس پیندے ہو خطرہ انہوں ہے. آسیہ بی بی کی رہائی فرانس میں گستاخانہ خاکے آئرلینڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خلاف علامہ خادم حسین رضوی نے دھرنے دیے. ان دھرنوں میں کئی لوگ مارے گئے. مولانا کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کئی بار بھیجا گیا, لیکن وہ آخری دم تک ناموس رسالت کی خاطر لڑتے رہے. اور ان کا آخری دھرنا بھی عمران خان کی حکومت میں فرانس کے سفیر بدر کرنے کے مطالبے پر تھا. 19 نومبر 2020 کی شام علامہ خادم حسین رضوی کا اچانک انتقال ہو گیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. خبر کی تصدیق کے بعد جنازے کا اعلان کیا گیا. لاکھوں لوگوں کا سمندر مینار پاکستان کی طرف امڑ آیا. ہر ایک آنکھ اشک بار تھی. ان کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی.
یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اس سے پہلے ممتاز حسین قادری کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور علامہ خادم حسین رضوی اکثر یہ بات کیا کرتے تھے، اگر اس جنازے کا کسی نے ریکارڈ توڑا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوگا۔ اب کوئی کسی کے لیے معافی نہیں ہے، جدا دل کرے گولی مار دے، جدا دل کرے ستیا مار دے، جدا دل کرے مینوں زہر دے دے، جدا دل کرے مینوں جیل چ لے جائے، جدا دل کرے مینوں میرے تے دہشت گردی دے مقدمے بنا کے مینوں جیل چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی کی۔ جب حضور کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ مجھے بھی بتاؤ۔